کیا کارروائی ہوئی ہے آج کیس کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، آج جو کیس تھا سائفر کا وہ شروع ہوا تھا. جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے انہوں نے ایک اعتراضات کچھ اٹھائے. انہوں نے یہ کہا کہ نمبر 1 یہ اپیل جو ہے یہ دائر نہیں ہو سکتی تھی، یہ قانون میں گنجائش نہیں اپیل کی. اور نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اگر یہ 2 جج صاحبان اگر اپیل دائر کرنی بھی ہے تو یہ 1 جج صاحب کو سننا چاہیے، 2 جج صاحب کیوں سن رہے ہیں. تو اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو اعتراضات کیے ہیں 2، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم بھرپور بحث سننا چاہتے ہیں اور ہم بدھ کے دن سنیں گے کیس کو مزید. میں نے اٹھ کے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ وہ جو سائفر کا کیس ہے اس میں یہ اعتراضات آئے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، ان دا مین ٹائم نیب والا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، اس کی سماعت شروع کر دیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. تو عدالت نے کہا کہ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ہم اس کو بھی بدھ کو ہی اس کی بحث سنیں گے، جب تک یہ جو آبجیکشنز ہیں سائفر کیس میں ان کی پہلے سماعت کریں گے اور اس کے بعد توشہ خانہ کی کیس کی بحث ہم سنیں گے، اس کی سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ پوزیشن ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ اعتراضات کی کیا گنجائش ہے، کتنے مضبوط اعتراض ہیں، میری نظر میں یہ اعتراض اتنے ان میں کوئی جان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر سے سماعت ہو رہی ہے کیس کی، آج جا کے انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اور نمبر 2 قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اپیل نہیں بھی ہو کسی کیس میں تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ریمیڈی نہ ملی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سنا نہ جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی اپیل کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے آئینی پٹیشن میں، یعنی آرٹیکل 199 کی پٹیشن میں، اور آرٹیکل 199 کی پٹیشن پہ پھر سماعت ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا آبجیکشن نہیں ہے، صرف یہ ڈیلے کرنے کی آبجیکشن تھی تاکہ آج کا دن بھی گزر جائے، ورنہ اس میں کوئی قانونی جان نہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیس سنا ہی نہیں جائے گا. یہ تو صرف 1 دن کا ٹائم لینا تھا شاید، تو یہ آبجیکشن لے لی اور ان کو 1 دن کا یا 2 دن کا وقت مل گیا. سر جی بتائیے گا کہ آپ کے پاس سارے آپشن آپ ختم کر چکے ہیں، پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بھی بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، ڈپٹی اسپیکر بھی بن گیا، اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے سر؟ کیا کریں گی پی ٹی آئی؟ عوام سننا چاہتی ہے، اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں آپشن یہی ہے، 3 آپشن میں ہمیشہ کہتا ہوں، 3 آپشنز ہمیشہ زندہ رہیں گی ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حال ہے، جو بھی جس طرح کی بھی سچویشن ہے، پارلیمنٹ میں تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے اور ایک پروونس میں KPK میں ہماری حکومت بھی بن گئی ہے. تو ہم پارلیمنٹ میں اپنی جو جتنی آبجیکشنز ہیں، جتنی جنگ ہے، پارلیمنٹری جنگ، جمہوریت کی جنگ، وہ ہم لڑتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ قانونی جو کارروائی ہے، جو ہمارے پاس قانونی راستے ہیں، اس کے اوپر ہم گامزن رہیں گے، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں پہ ہمیں بھرپور بھروسہ ہے. اور اس کے ساتھ نمبر 3 جو ہمارا ہے، جو ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے. پروٹیسٹ ہماری پرامن ہوگی، لیکن ہوگی ضرور، اور اس میں ہم عوام کو شامل رکھیں گے تاکہ عوام انشاءاللہ ہمارے ساتھ پیچھے کھڑی رہے، کیونکہ ان کا حق چوری ہوا ہے. تو یہ تینوں اسٹریٹجیز چلتی رہیں گی اور یہ اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سب سے پہلا جو میرا ایم ہے، سب سے جو اول میرا ایم ہے، یہ باقی ساری چیزیں تو چلتی ہیں، یہ تو ہوتی رہیں گی، اور بے شک کوئی پریزیڈنٹ بن جائے، بے شک کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن جائے یا اسپیکر بن جائے، ہم اپنی کاوش جو ہے جاری رکھیں گے. لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے، جو میری اولن ترجیح ہے اور جس پہ میں پوری طرح کنسنٹریٹ کر رہا ہوں اور جس پہ عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ باہر آئیں اور اس پارٹی کا جو رینز ہیں وہ سنبھالیں، اس پارٹی کو آگے لے کے چلیں اور اس ساری جو ہماری کوشش ہے جمہوریت کے لیے اس کو بڑھائیں آگے. سر عمر ایوب صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کا جو الیکشن ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی، کیونکہ قومی اسمبلی کا جو کورم ہے وہ پورا نہیں تھا. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ اس پہ آپ کیا قانونی لاہ عمل اختیار کریں گے اور کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو جس دن آپ نے پتہ نہیں میری سینٹ میں اسپیچ سنی تھی یا کہ نہیں، بلکہ میں تو آپ کے سامنے بھی آ کے اس دن یہی کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں دیتا یا سنی اتحاد کو نہیں دیتا تو پھر یہ جو پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہے اور سینٹ کے آنے والے الیکشن بھی دونوں متنازع ہو جائیں گے، اور کل کو اگر یہ ریزرو سیٹس ہمیں واپس ملیں تو پھر یہ دوبارہ سے الیکشن کرانا پڑے گا پریزیڈنٹ کا. تو یہ ایک بڑی ایک ایشو ہے جو میں عمر ایوب صاحب نے جو کہا وہ درست کہا. بہت تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم میم. کس چیز کی؟ میم آج سماعت ہوئی ہے. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ لگتا ہے کہ اب جو میں نے ابھی بھی اندر بھی کہا تھا، ہم یہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے کرنے کے لیے عمران خان کو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جیل سے نہ نکالا جائے، اور اس کے جو حربے ہیں وہ ہمیں یہاں کورٹ میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو عامر فاروق جی اگر ہم کچھ بولیں گے شاید ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں، لیکن ایک انسانیت ہوتی ہے. جتنی محنت آج عامر فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے کی ہے بتانے کے لیے کہ یہ یہاں پہ کیس باہر نکال دیں اس کورٹ سے، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. مریم نواز لاہور میں صرف لاہور میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، باقی پورے ملک میں پرامن احتجاج ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ مریم نواز کو کیا پریشانی؟ لاہور میں بھی پرامن احتجاج تھا. انہوں نے گھسیٹ کے ان کو لے کے گئے کہ ان کا خیال ہے لاہور میں لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے، کیونکہ ان کا جو قلعہ تھا جو یہ لوگوں کو بتا رہے تھے قلعہ ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ لوگوں کو باہر نہیں نکلے دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ لاہور سے جیتے تھے. لیکن فارم 45 تو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو تھے جو پی ٹی آئی کے تو ان کے پاس ہے، ان کے پاس تو فارم 45 نہیں ہے. اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے لاہور کا اگر صحیح طریقہ ہے تو ان کو اپنے فارم 45 سامنے رکھیں. 47 نہیں 45. میم نمل والے معاملے میں آپ نے کہا تھا احتجاج کریں گے، تو کب تک احتجاج کا وہ؟ نہیں، ابھی ہم جب کنسٹرکشن شروع ہوئیں گے اور پھر اگر چیف منسٹر نے وہاں پہ بچوں کے ہاسٹل کی کنسٹرکشن روکنے کی کوشش کروائی تو پھر ہم چیف منسٹر کے گھر کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ابھی جو ہے وہ علیمہ خانہ صاحبہ جو ہے وہ بات کر رہی تھی، اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ نا ایک امید ہے کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے، اور یہ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہیں. جن کورٹس میں بھی مجھے جانا پڑے جو لیگل طریقہ ہے وہ میں استعمال کروں گا. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو لیگل طریقہ عمران خان استعمال کر رہے ہیں وہ کورٹس کے اوپر زیادہ پریشر ہے، عمران خان کے اوپر پریشر نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان اپیلوں میں خاصم کو ضمانت مل جائے گی، رمضان میں خاصم رہا ہو جائے گی؟ میں پھر سے بتا دوں عمران خان کو اول جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ان کی قید ہے یہ ناجائز ہے. یہ جو کیسز کورٹ میں جتائے گئے ہیں ہم نے وہاں پہ کئی 6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کورٹس میں کیسز چلائے گئے ہیں. یہ اتنی